بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ قرآن کی آیت پڑھا کر اولاد کو فرما بردار بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ محترم پیارے دوست، اولاد اللہ کی طرف سے خوبصورت، انمول اور نازک ترین تحفہ ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے آنگن میں مسکرانے سے گھر کا سوناپن دور ہو جاتا ہے اور والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور کا سب سے بڑا تلخ اور دردناک سچ یہ ہے کہ یہی اولاد بہت سے والدین کے لیے راتوں کی نیند اور دن کا سکون اڑانے کا سبب بن چکی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے حالات بدل چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی، موبائل فون کی اس تیز رفتار دنیا نے جہاں فاصلوں کو سمیٹا، وہاں سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ اولاد کو اپنے ہی سگے ماں باپ سے دور کر دیا۔ وہ بچے جو کبھی والدین کی ایک پکار پر سب کچھ چھوڑ کر دوڑے چلے آتے، آج وہ گھنٹوں موبائل کی اسکرین پر نظر جمائے بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر ماں باپ کے کسی کام کا کہہ دے تو آگے سے چڑچڑاہٹ، غصہ، تلخ کلامی ان کا شیوا بن چکی۔ اور آج کل والدین کو وقت دینا بالکل چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر ایک عجیب سی ویرانی، خاموشی اور دوری نے جنم لے لیا۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات سے شدید پریشان ہیں، اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ کا کہنا نہیں مانتے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے، بات بات پر ضد اور بدتمیزی عروج پر پہنچ چکی ہے، یا خدا نہ خواستہ آپ کی اولاد کسی غلط سوسائٹی کا شکار ہو کر نشے جیسی لعنت یا کسی برے راستے پر چل پڑے، تو یقین جانیے آج کی گفتگو خاص طور پر آپ ہی کے دل کی آواز ہے۔ ایک ماں اور ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے جب ان کی اپنی ہی پیدا کردہ اولاد، جس کو انہوں نے پالنے کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی لگا دی، اپنی جوانی قربان کر دی، وہ آگے سے آنکھیں دکھائے۔ یہ وہ خاموش آنسو ہے جو والدین رات کے اندھیرے میں مصلی پر بہاتے ہیں، اور دنیا کا کوئی انسان ان کے اس دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا۔ لیکن مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں دنیا کے مادی سہاروں اور ڈانٹ ڈپٹ کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ کے کلام کی معجزاتی اور روحانی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ آج جو کلام اور عمل ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو پورے یقین اور دھیان کے ساتھ سمجھ لیا تو کائنات کے مالک کے حکم سے آپ کی اولاد کا دل موم ہو جائے گا اور وہ خود آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے گی۔ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ صرف ایک سماجی رشتہ نہیں، بلکہ ایک ایسا مقدس بندھن ہے جس کے حقوق و فرائض کا تعین خود خالق کائنات نے فرمایا۔ قرآن میں پروردگار عالم نے اپنی توحید اور بندگی کے فوراً بعد جس سب سے بڑے حق کا تذکرہ فرمایا، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں آپ کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اب بھی نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کے ساتھ بات کرنا۔ ذرا غور فرمائیے کہ کائنات کا مالک فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، لیکن آج کی اولاد والدین کو جواب دیتی ہے، ان پر چلاتی ہے اور ان کے دل کو چھلنی کر دیتی ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے، وہ نہ صرف اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں میں سے جس کو چاہتا ہے قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کے، کیونکہ اللہ پاک نافرمان کو موت سے پہلے اس کی زندگی ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ اور دوسری طرف ذرا اس خوبصورت احساس کا تصور کیجئے، جہاں گھر کے بچے فرما بردار ہوتے ہیں، جہاں بیٹا اور بیٹی اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں، وہ گھر زمین پر جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ جن والدین کی اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک پل انتہائی پرسکون اور اطمینان کے ساتھ گزرتا ہے۔ انہیں معاشی تنگیاں بھی ہو تو وہ اپنی اولاد کا ادب اور پیار دیکھ کر سب کچھ بھول جاتے۔ فرما بردار اولاد والدین کے لیے صرف دنیا کا سکون نہیں، بلکہ یہ آخرت کا بھی سب سے بڑا سرمایہ ہے، کیونکہ جب ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہی نیک اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن کر ان کی قبر کو نور سے بھر دیتی ہے۔ وہ والدین یعنی جن کے بچے فرما بردار ہیں، وہ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں، اور جن کے ہاں ابھی تنگی ہے، انہیں یہ پکا یقین رکھنا چاہیے، اللہ حالات بدلنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب اولاد غلط راستے پر نکل جائے تو ایک ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے، مائیں رو رو کر دعائیں کرتی ہے، باپ پریشانی میں گھلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد کی صرف ظاہری تربیت کافی نہیں، بلکہ ان کی باطنی اور روحانی تربیت کے لیے اللہ کے کلام کا سہارا لینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ انسان جب تھک جاتا ہے، جب اس کے
تمام حرب ناکام ہو جاتے ہیں تو اسے اپنے رب کے در پر جھک جانا چاہیے۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنی اولاد کی اصلاح اور ان کی فرما برداری کے لیے اللہ کے حضور رو رو کر مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑھاپے میں اولاد کی تمنا کی تو انہوں نے یہ نہیں مانگا کہ مجھے صرف بیٹا دے دے، بلکہ انہوں نے مصلی پر بیٹھ کر جو دعا مانگی وہ قرآن کا حصہ بن گئی: اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں: اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والا پیدا فرما۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ یہ دعائیں ہمیں سکھاتی ہے اولاد کی نافرمانی پر غصہ کرنے، ان پر ہاتھ اٹھانے یا انہیں گھر سے نکالنے کے بجائے ایک سچے مسلمان کا شعور ہونا چاہیے کہ وہ رات کے آخری پہر میں مصلی پر جھک جائے، اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا کر اپنی اولاد کی ہدایت کا سوال کرے۔ ماں کی دعا میں اللہ پاک نے وہ اثر رکھا ہے جو بدترین انسان کی تقدیر کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جب ایک ماں سچے دل اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے بچے کا تصور کر کے قرآن کی ان نوری آیات کی تلاوت کرے گی تو کائنات کا غیبی نظام اس بچے کے دل کو نرم کرنے کے لیے متحرک ہو جائے گا۔ ضد، غصہ اور نافرمانی یہ سب شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اور رحمان کے کلام کے سامنے شیطان بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ کی اولاد چاہے کتنی دور کیوں نہ چلی گئی ہو، چاہے وہ آپ کی شکل دیکھنا بھی پسند نہ کرتی ہو، لیکن جب آپ اس عمل کو اپنے روزمرہ کا معمول بنا لیں گے تو اللہ کے فضل سے ان کے دل میں آپ کے لیے تڑپ، محبت اور سچی عزت پیدا ہو جائے گی، اور خود چل کر آپ سے معافی مانگیں گے۔ اپنی نیت کو پاک کر کے اس نوری تسلسل کو اپنے دل کے اندر جذب کرے۔ محترم عزیز و جہاں ہم اولاد کی نافرمانی پر کڑتے ہیں، روتے ہیں اور راتوں کو مصلی سجائے بیٹھتے رہتے ہیں، وہیں ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے گریبان میں جھانک کر یہ تلخ سچ بھی قبول کرنا ہوگا: کیا اس خرابی میں کہیں ہمارا اپنا قصور تو نہیں؟ شریعت مطہرہ کا ایک پکا اور اٹل اصول ہے کہ جہاں اولاد پر ماں باپ کی اطاعت فرض کی گئی، وہیں والدین پر بھی یہ بھاری ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین اخلاقی اور دینی تربیت کرے۔ آج کے اس مادی دور میں ہم سب ایک ایسی اندھی دوڑ کا حصہ بن چکے ہیں جہاں باپ نوکری، کاروبار اور پیسے کمانے کے چکر میں دن رات گھر سے باہر رہتے ہیں، اور مائیں گھر کے کاموں یا سوشل میڈیا میں اتنی مصروف ہو چکی ہیں کہ اپنی اولاد کو وقت دینا بھول گئے۔ ہم بچوں کی ہر مادی فرمائش تو پوری کر دیتے ہیں، انہیں مہنگے موبائل، اچھے کپڑے اور دنیا کی ہر آسائش لا کر دے دیتے ہیں، لیکن جو چیز انہیں سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے، یعنی اپنے والدین کا وقت، ان کی توجہ، ان کا پیار، وہ ہم انہیں نہیں دے پاتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے جب بچے گھر میں تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے موبائل فون کا رخ کرتے ہیں یا باہر گلی محلوں میں غلط دوستوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں جو انہیں آہستہ آہستہ نافرمانی اور برائی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ ہمیں یہ بات بہت دھیان سے سمجھنی ہوگی کہ اولاد پر ماں باپ کی کیا حقوق ہے اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اصل معیار کیا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا ذہن بالکل ایک سفید کاغذ کی طرح پاک صاف ہوتا ہے۔ اس کاغذ پر جو پہلا نقشہ ابھرتا ہے وہ اس کے والدین کی عادات اور ان کا اخلاق ہوتا ہے۔ اگر ہم چھوٹی عمر سے ہی بچوں کا ذہن اس طرح بنائے کہ انہیں حلال اور حرام کی تمیز سکھائے، ان کے سامنے خود جھوٹ نہ بولے، ان کے سامنے گھر میں لڑائی جھگڑا نہ کرے اور انہیں بڑوں کا احترام کرنا سکھائے، تو یہ باتیں ان معصوم ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے ایسے نقش ہو جاتی ہے جیسے پتھر پر لکیر۔ چھوٹی عمر کی تربیت انسان کے ساتھ ساری زندگی چلتی ہے۔ اگر ہم بچپن میں ہی ان کی عادات کو نظر انداز کر دے، یہ سوچ کر چھوڑ دے کہ ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو کر خود ہی سیکھ جائے گا، تو یاد رکھیے جب پودا ٹیڑھا بڑا ہو جائے تو پھر وہ درخت بن کر کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ سب سے بڑی غلطی ہے جو آج کل کے والدین کر رہے ہیں، اور بعد میں پھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ قرآن اور احادیث میں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی اتنی سخت تاکید آئی ہے کہ اسے ایک فرض عین کا درجہ دیا گیا۔ اللہ کا قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کائنات کا مالک ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جہنم کی آگ سے بچانے کا واحد طریقہ ان کی اسلامی اور اخلاق کی تربیت ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو ان کی غفلت پر خبردار کرتے ہوئے ایک نہایت ہی اہم اصول بیان فرمایا۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے: تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
اور مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، جہاں اللہ پاک ہم سے ہماری نمازوں اور روزوں کا حساب لے گا۔ وہاں وہ ہم سے یہ بھی پوچھے گا کہ جو اولاد میں نے تمہیں نعمت بنا کر دی تھی، تم نے اس کی روح کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کوشش کی تھی؟ کیا تم صرف دنیا کمانے میں مگن رہے، یا تم نے ان کے دلوں میں میرا خوف بھی پیدا کیا؟ جب ہم اسلامی تاریخ کے مایہ ناز اور سنہرے ابواب پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور اولیاء اپنی اولاد کی تربیت کس کمال انداز میں فرمایا کرتے۔ حضرت حکیم لقمان کے اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتیں تو خود قرآن کا حصہ ہے، جہاں وہ اپنے بچے کو سب سے پہلے شرک سے بچنے، نماز قائم کرنے اور لوگوں سے عاجزی کے ساتھ بات کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اپنے بچوں کو گھڑ سواری، تیر اندازی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے قرآن کی محبت اور شریعت کے احکام سکھایا کرتے۔ اولیاء کی زندگیوں کو دیکھے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ محترمہ نے بچپن میں یہ مایہ ناز سبق سکھا کر بھیجا کہ بیٹا، حالات جیسے بھی ہو، جان چلی جائے لیکن زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکالنا۔ اسی ایک سچی تربیت کا اثر تھا، جب راستے میں ڈاکوؤں نے انہیں گھیرا تو انہوں نے سچ بول کر ڈاکوؤں کے پورے گروہ کو تائب ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ لوگ اللہ والے بعد میں بنتے ہیں، پہلے ان کی مائیں اور ان کے باپ اپنے مسلوں پر بیٹھ کر ان کی صحیح اور سچی تربیت کرتے ہیں، تب جا کر وہ کائنات کے ولی اور رہبر بنتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک اور المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر، انجینئر بنے، کوئی بڑا افسر بنے۔ ہمیں اس بات پر تو بہت فخر ہوتا ہے ہمارا بچہ فر انگریزی بولتا ہے، لیکن ہمیں اس بات پر ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں اور انہیں صحیح طریقے سے وضو کرنا، نماز پڑھنا تک نہیں آتا۔ آج کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں بوڑھے ماں باپ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے اپنے سگے جوان بیٹوں کو اپنے باپ کا جنازہ پڑھانا تک نہیں آتا۔ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی آ کر ان کے باپ کا جنازہ پڑھا دے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، کیا یہی وہ کامیابی ہے جس کے لیے آپ نے دن رات ایک کر کے پیسہ کمایا؟ اگر آپ کی اولاد دنیا میں تو بہت بڑی ڈگری لے لے، لیکن اسے اپنے رب کے سامنے جھکنا نہ آئے، اسے اپنے والدین کا ادب کرنا نہ آئے، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے لیے خسارے کا سودا ہے۔ ہمیں اسی خواب غفلت سے جاگنا ہوگا، اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا۔ دنیا کی تعلیم ضرور دلے، لیکن دین کی تعلیم کو سب سے اوپر رکھے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت نہ سکھائیں گے، تب تک ہم ان سے فرما برداری کی امید نہ رکھ سکتے۔ جب گھر کا ماحول ایسا ہوگا کہ اذان ہوتے ہی باپ اور بیٹے مسجد کی طرف جائیں گے، مائیں اور بیٹیاں گھروں میں مصلی سنبھالیں گی، تو اس گھر میں کبھی نافرمانی کا اندھیرا داخل نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ ہم نے والدین کی ان غلطیوں اور تربیت کے اصل اصولوں کو بہت اچھے سے سمجھ لیا، تو ہمیں اس نوری تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ ہم اس اصل قرآن حل اور وظیفے کی طرف جا سکے جو ہماری اولاد کے دلوں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے۔ محترم عزیزو، جب ہم والدین اور اولاد کے اس پاکیزہ رشتے کے اخلاقی اور روحانی پہلو پر مزید غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ رشتے صرف دنیاوی ضرورتوں یا مادی وابستگی کا نام نہیں، بلکہ یہ روحوں کا ایک ایسا خوبصورت میل ہے جس کی بنیاد خالص محبت، احترام اور سچی قربانی پر قائم ہوتی ہے۔ ایک ماں اور باپ اپنی زندگی کے تمام توانائی، اپنی خوشیاں، اپنی راتوں کی نیند، اپنے آرام کا ایک ایک لمحہ صرف اس لیے قربان کر دیتے ہیں تاکہ ان کی اولاد معاشرے میں ایک معزز اور کامیاب انسان بن سکے۔ لیکن کامیابی کا معیار صرف یہ نہیں کہ آپ کا بچہ دنیا کی نظر میں کتنا امیر یا بڑا بن چکا، بلکہ کائنات کے سچے اصولوں کے مطابق اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کے اخلاق کتنے بلند ہیں، اس کے دل میں اپنے بزرگوں کے لیے کتنا احترام ہے، اور وہ اپنے والدین کے سامنے کس عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر اخلاق اور تہذیب کا یہ نوری چراغ روشن ہوتا ہے، وہاں کبھی مایوسی، اداسی اور دوری کے اندھیرے اپنے پاؤں نہیں جما سکتے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی تشویشناک خرابی یہ بن چکی ہے کہ ہم نے اخلاقیات اور اقدار کو بالکل پس پشت ڈال دیا۔ بچے جب جوان ہوتے ہیں ان کے اندر ایک عجیب سا اعصابی تناؤ، غصہ اور چڑچڑاہٹ نظر آنے لگتی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ تو گھنٹوں ہنسی مذاق کرتے ہیں، باہر کے محفلوں میں ان کا اخلاق اور گفتگو کا انداز انتہائی دلکش اور دھیان کھینچنے والا ہوتا ہے۔
لیکن جیسے ہی اپنے گھر کی دہلیز پار کرتے ہیں ان کا سامنا اپنے بوڑھے ماں باپ سے ہوتا ہے تو ان کا لہجہ تلخ چہرہ بے رخی سے ہٹا ہوا اور باتیں مختصر ہو جاتی ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ جس ماں نے آپ کی ایک ایک تکلیف پر اپنی جان سولی پر ٹانگی، جس باپ نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے خود کو تپتے ہوئے ماحول میں جھونک دیا، کیا وہ آج اس بات کے مستحق ہے کہ ان کے ساتھ ایسا روکھا اور سنگ دلانہ رویہ اختیار کیا جائے؟ یہ وہ اخلاقی زوال ہے جو کسی بھی خاندان کی بربادی کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جب تک ہم اس باطنی بیماری کا علاج نہیں کریں گے تب تک گھروں میں سچا سکون بھی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ قرآن میں پروردگار عالم نے والدین کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو مایہ ناز اور خوبصورت طریقہ سکھایا وہ کائنات کا سب سے بڑا اخلاقی درس ہے، جہاں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ انہیں اف تک مت کہو۔ وہیں اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اور ان دونوں کے لیے عاجزی کے ساتھ محبت کا بازو پست کیے رکھو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے محبت سے پالا تھا۔ سبحان اللہ، کائنات کا خالق اولاد کو سکھا رہا ہے کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائے تو ان کے سامنے اپنے سر کو ایسے جھکا رکھو جیسے ایک عاجز بندہ اپنے مالک کے سامنے جھکتا ہے۔ ان کے سامنے اپنی ڈگریوں کا غرور، اپنے پیسے کا گھمنڈ اور اپنی جوانی کا روپ بالکل بھول جاؤ، کیونکہ تم آج جو کچھ بھی ہو وہ انہی کے بوڑھے ہاتھوں کی دعاؤں اور ان کے بہائے گئے پسینے کا نتیجہ ہے۔ جب اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کا یہ مایہ ناز لباس پہن لیتی ہے، اللہ پاک دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کی ایسی عزت اور دھاک بٹھا دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی مادی طاقت اسے کبھی نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے معتبر اور سچے ذخیرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق اور والدین کی خدمت کو کائنات کا سب سے وزنی اور فضیلت والا عمل قرار دیا۔ ایک شخص حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ کائنات کے ہادی نے اس سے نہایت ہی پیارا سوال پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں میری ماں زندہ ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی خدمت میں لازم رہو کیونکہ جنت اس کے دونوں قدموں کے پاس ہے۔ حضرت ذرا اس سچے فرمان کی گہرائی پر غور فرمائیے۔ وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی تمنا لے کر آیا، اسے پیارے نبی نے فرمایا دیا کہ اگر جنت چاہیے، اگر غیبی فضل اور عافیت چاہیے تو اپنی ماں کے قدموں کو تھام لو۔ آج ہم اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کے پاس چکر کاٹتے ہیں، مہنگے علاج ڈھونڈتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر موجود اس غیبی خزانے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی ایک دعا ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو چند لمحوں میں سنوار سکتی ہے۔ جہاں ان خوش نصیب گھرانوں کو دیکھتے ہیں جہاں اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، جہاں صبح کا آغاز ماں باپ کے چہرے کی زیارت اور ان کی دعاؤں سے ہوتا ہے، تو ان کے چہروں پر ایک الگ ہی نورانی چمک اور دلوں میں ایک انوکھا اطمینان نظر آتا ہے۔ ایسے گھروں میں اگر رزق کی تھوڑی تنگی بھی ہو تب بھی وہاں ایک ایسا پائیدار سکون اور عافیت کا راج ہوتا ہے جس پر دنیا کے بڑے بڑے امیر اور بادشاہ بھی رشک کرے۔ اور آج جب بیٹا اپنے باپ کے کندھے کا سہارا بنتا ہے اور بیٹی ماں کے آنسوؤں کو پوچھتی ہے تو عرش سے فرشتوں کی جماعتیں اس گھر پر اپنی رحمت کی چادر تان دیتی ہے۔ فرما بردار اولاد اپنے والدین کے لیے ایک ایسا مضبوط قلعہ ہوتی ہے جو انہیں بڑھاپے کی بے بسی اور تنہائی کا احساس تک نہیں ہونے دیتی۔ یہ وہ خوبصورت اور پائیدار ماحول ہے جو انسان کی دنیا کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کی آخرت کے لیے بھی ایک بہترین اور سچا ذخیرہ ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں آج اس بات کا پکا ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اخلاق، محبت اور کلام الہی کا وہ نوری ماحول دوبارہ زندہ کریں گے جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ اگر ہماری اولاد میں کوئی کمی ہے، کوئی غصہ یا ضد، تو ہمیں چڑچڑانے یا مایوس ہونے کی بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ دلوں کو بدلنا صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ جب ایک ماں یا باپ پورے یقین، تسلی اور سچے دل کے ساتھ مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کا دامن تھامتے ہیں جس کا ذکر ہم آگے کرنے جا رہے ہیں، تو کائنات کا پورا غیبی نظام متحرک ہو جائے گا اور ضدی سے ضدی بچہ بھی محبت اور اطاعت کا پیکر بن جائے گا۔ اب چونکہ ہم نے اخلاق کی ان مایہ ناز فضیلتوں اور حقوق کو بہت اچھے سے اپنے دل کے اندر اتار لیا، تو ہمیں اسی جذباتی اور خوبصورت تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم اس اصل قرآن آیت اور اسم اعظم کے وظیفے کی طرف جا سکے جو ہماری نسلوں کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے سنوارنے والا ہے۔ اب ہم اس نوری سچی اور دلوں کو
موہ لینے والی گفتگو کے چوتھے مایہ ناز مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، جہاں کلام الہی یعنی قرآن فرقان حمید کی اس معجزات اور بے پناہ فضیلت کا تذکرہ کرنا ہے، جو کائنات کے ہر انسان کے لیے مادی اور روحانی شفا کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ قرآن وہ زندہ جاوید کتاب ہے جس پروردگار عالم نے صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی زندگی کے ہر ظاہری، باطنی، معاشی اور سماجی معاملے کے مکمل حل کے لیے نازل فرمایا۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ، کوئی بیماری، کوئی ایسی تنگی یا کوئی ایسی پریشانی موجود ہی نہیں جس کا پکا اور سچا علاج کائنات کے مالک نے اپنے اس مقدس کلام کے اندر بیان نہ فرمایا دیا ہو۔ جب انسان دنیا کے تمام مادی سحروں، تدبیروں اور دلاسوں سے تھک ہار کر مایوس ہوتا ہے تو قرآن کا نور اس کے لیے امید کی ایک ایسی نوری کرن بن کر ابھرتا ہے جو اس کی اندھیری زندگی کو سیکنڈوں میں روشن کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کی فرما برداری، ان کے دلوں کی اصلاح اور ان کے عادات کو سدھارنے کے لیے جس مایہ ناز اور بے حد طاقتور عمل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ یہ اللہ والوں، اولیاء اور بزرگوں کا بتایا ہوا ایک ایسا آزمودہ عمل ہے جو کلام الہی کے تائید سے مالا مال ہے۔ یہ مایہ ناز وظیفہ قرآن مجید کی ایک ایسی مبارک اور طاقتور آیت پر مشتمل ہے جو کسی عام جگہ نہیں بلکہ قرآن مجید کے دھڑکتے ہوئے دل یعنی سورہ یاسین کے اندر موجود ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جب اتنی بڑی فضیلت اس سورت کی ہے تو اس کے دل یعنی سورہ یاسین کے اندر موجود اس خاص آیت کی روحانی طاقت اور تاثیر کا عالم کیا ہوگا۔ جب ایک پریشان حال ماں یا باپ اس قرآن آیت کا سہارا لے کر مصلی پر بیٹھتے ہیں تو اولاد کے دل کے اندر موجود ہر قسم کی ضد، غصہ، بدتمیزی اور نافرمانی کے شیطانی اثرات ایسے پگھل جاتے ہیں جیسے آگ کے سامنے موم پگھل جاتے ہیں۔ قرآن کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب خود اپنے پڑھنے والے کے لیے ایک شفا اور غیبی رحمت ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کے اندر واضح ارشاد فرمایا، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ کائنات کا خالق فرما رہا ہے کہ یہ کلام شفا ہے۔ یہ صرف جسمانی بیماریوں کی شفا نہیں بلکہ یہ دلوں کی باطنی بیماریاں، اخلاقی زوال، اولاد کی ضد اور گھریلو ناچاکیوں کے لیے بھی سب سے مستند اور پائیدار شفا ہے۔ جب آپ کے بچے آپ کا کہنا ماننا چھوڑ دیں، جب موبائل فون ان کی دنیا میں گم ہو کر آپ کے حقوق کو پامال کرنے لگے تو ان پر غصہ کرنے، ان سے لڑنے کے بجائے قرآن کے اس نوری فیصلے پر یقین رکھیے کہ دلوں کو بدلنا صرف اور صرف رحمان کے کلام کے قبضے میں ہے۔ جب کلام الہی کی برکت گھر میں داخل ہوتی ہے تو وہاں سے ہر قسم کی اعصابی تنگی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں انسان کی رہنمائی کے لیے ہر چیز کا حل موجود ہے، وہاں اللہ رب العزت نے اولاد کے حوالے سے بھی ایک ایسی خوبصورت، سچی اور دل کو چھو لینے والی باتیں بیان فرمائی ہے جو والدین کے دلوں کو ایک عجیب ڈھارس اور حوصلہ عطا کرتی ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن میں ایمان والوں کی یہ مایہ ناز صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کس طرح خوبصورت انداز میں دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ دعائیں والدین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ کا ارشاد ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ سبحان اللہ! یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے مصلی پر بیٹھ کر کلام الہی کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگیں گے تو اللہ پاک ہماری اولاد کے اخلاق کو ایسا بلند کر دے گا کہ انہیں دیکھ کر ہمارا دل دنیا اور آخرت دونوں میں باغ باغ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پروردگار عالم نے اولاد کو انسان کے لیے ایک آزمائش اور دنیا کی خوبصورتی قرار دیتے ہوئے والدین کو یہ سچا سبق سکھایا کہ وہ اپنے اولاد کی باطنی تربیت سے کبھی غافل نہ ہو۔ سورۃ التغابن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو بس ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ مایہ ناز آیت والدین کو یہ جذباتی اور فکری پیغام دیتی ہے کہ اولاد کی یہ منع فرمانی دراصل تمہارا ایک عارضی امتحان ہے۔ اس امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ یہ نہیں کہ تم دنیاوی طریقوں کے پیچھے بھاگو، بلکہ اس کا سچا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کے اس بڑے اجر کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو تمہیں کلام الہی سے جڑنے کے بعد حاصل ہونے والا ہے۔ جب آپ اس پکے اور سچے عقیدے کے ساتھ سورہ یاسین کی اس مبارک آیت کا وظیفہ کریں گے تو آپ کی یہ آزمائش چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی اور وہی نافرمان اولاد آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سکون بن جائے گی۔ محترم عزیزو، قرآن کی تلاوت اور اس کے وظائف کا اثر تبھی ظاہر ہوتا ہے جب
انسان کے دل کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ آج کل لوگ وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن ان کا دھیان دنیاوی باتوں کی طرف ہوتا ہے، یا وہ اسے صرف ایک تجربے کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کا کلام سچا ہے اور اس کا ایک ایک لفظ کائنات کی ہر مادی چیز سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ جب آپ سورہ یاسین کے دل سے نکلے ہوئے اس مایہ ناز وظیفے کو اپنے گلے کا ہار بنائیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر پھیلی ہوئی وہ تلخی اور لڑائی جھگڑے و نافرمانی کا ماحول آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کی جگہ انتہائی پرسکون، خوبصورت اور نوری کیفیت جنم لے رہی ہے۔ اب چونکہ ہم نے قرآن کی ان بے پناہ فضیلتوں اور اولاد سے متعلق مایہ ناز قرآن آیات کو اچھے سے سمجھ لیا، تو ہمیں اس خوبصورت جذبات اور نوری تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ ہم اس وظیفے کے آخری اور عملی طریقے کو جان سکیں جو ہماری زندگیوں میں ایک سچا انقلاب لے کر آنے والا ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس نوری، سچے اور دلی تسکین سے بھرپور گفتگو کے پانچویں اور آخری مایہ ناز مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، جہاں ہمیں اس معجزات قرآنی وظیفے کے عملی طریقے، اس کے حروف نورانی اور اس کے فضائل کے ان پوشیدہ اسرار کو جاننا ہے، جو ہمارے گھروں سے مایوسی کا خاتمہ کر کے اولاد کے دلوں کو والدین کے محبت سے بھر دیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، یہ وظیفہ کسی عام جگہ سے نہیں بلکہ قرآن کے دھڑکتے ہوئے دل یعنی سورہ یاسین کی ایک مایہ ناز آیت مبارکہ پر مشتمل ہے۔ سورہ یاسین کی یہ آیت کائنات کی ان طاقتور ترین آیت میں سے ایک ہے، جو سنگ دل سے سنگ دل انسان کے دل کو بھی موم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چونکہ اس سورت کو قرآن کا دل کہا گیا، اس لیے اس کی ہر آیت اپنے اندر قبولیت کی ایک خاص مقناطیسی طاقت رکھتی ہے۔ جب ایک مجبور اور دکھی ماں باپ اس کا دامن تھامتے ہیں تو قدرت کا غیبی نظام ان کی مدد کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے سورہ یاسین کی اس مبارک آیت کو جان لیتے ہیں جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، جس کا متن اور ترجمہ ہر مسلمان کے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر ہم نے انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس مایہ ناز آیت کی فضیلت اور اس کے باطنی اسرار پر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت دراصل برائی، ضد، غصے، شیطانی وسوسوں اور غلط سوسائٹی کے اثرات کے سامنے ایک ایسی غیبی اور مضبوط دیوار کھڑی کر دیتی ہے جسے کوئی منفی طاقت پار نہیں کر سکتی۔ جب آپ کی اولاد کسی غلط راستے پر چل پڑے، نشے کی لعنت میں مبتلا ہو جائے یا والدین کے سامنے نافرمانی کی حدیں پار کرنے لگے، تو اس آیت کی تلاوت ان کے اور ان برائیوں کے درمیان ایک نوری حصار قائم کر دیتی ہے، جس کے بعد ان کا دل برائی سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے والدین کی طرف لوٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب اس مایہ ناز اور طاقتور عمل کا وہ خوبصورت طریقہ جانتے ہیں جو بڑے بڑے اللہ والوں اور صوفیاء کرام نے اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی کے لیے بتایا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے شریعت مطہرہ کی روشنی میں سب سے بہترین اور مستند طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی فرض نمازوں میں سے کسی بھی ایک نماز کا انتخاب کر لیں، جس نماز کے بعد بھی آپ کو مکمل تسلی، سکون اور تنہائی میسر ہو۔ آپ کسی مصلی پر نہایت دھیان، توجہ اور دل حضوری کے ساتھ بیٹھ جائے، اپنے ارد گرد کے ماحول اور دنیاوی خیالات کو دل سے نکال دے، اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور سب سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، کیونکہ انسان سے جانے انجانے میں دن رات بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور اکثر اوقات انسان کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے اس کے گھر پر آزمائشیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہے۔ جب اپنی اولاد نافرمان اور چڑچڑی ہو جائے اور آپ رو کر اپنے رب سے توبہ کریں گے تو آپ کے دل کو ایک انوکھا اور سچا سکون نصیب ہوگا۔ توبہ کے فوراً بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھتے ہوئے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود پاک اللہ رب العزت کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے وہ مایہ ناز اور بے مثل تحفہ ہے جو رب کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتوں کی جماعتیں اس کا سلام اور درود براہ راست حضور کی بارگاہ اقدس میں پہنچاتی ہے، جس سے اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ کے عمل کا آغاز درود سے ہوگا تو وہ عمل کبھی رد نہیں ہو سکتا۔ درود مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 صفات نام، یا باری یا ودودو، کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان 2 مقدس ناموں کو آپ نے پورے دھیان کے ساتھ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ملا کر پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے اور آپ کے دل و دماغ میں اپنے اس بیٹے یا بیٹی کا مکمل تصور ہونا چاہیے جو نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتا یا کسی
बुरी सोसाइटी का शिकार हो चुका है। अल्लाह पाक के इन दो नामों की फजीलत और इनका तर्जुमा रूह को वजद में ले आता है। या बारियों का मतलब है ए पैदा करने वाले, दुरुस्त करने वाले, और या वदूद का मतलब है ए बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले। इन नामों की फजीलत यह है कि या बारी औलाद के अखलाक, आदात और उनके बागियाना रवैये की गैब से इसलाह फरमाता है, और या वदूदु उनके सख्त और पत्थर दिल के अंदर वालिदैन के लिए तड़प, सच्ची मोहब्बत और नरमी पैदा करता है। जब आप अपनी नाफरमान औलाद का तसव्वुर करके इन नामों को 100 मरतबा दोहराएंगे तो उनके दिल के अंदर मौजूद हर किस्म की नफरत और ज़िद का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। ये नाम इसमें आज़म की तरह असर करते हैं और इनकी बरकत से घर के अंदर मोहब्बत और आफियत का एक ऐसा खूबसूरत चश्मा जारी होता है जो पूरे ख़ानदान को अमन का गहवारा बना देता है। इसमें आज़म की इस तस्बीह को मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद अब आपने सूरह यासीन की इसी मुबारक आयत को नहायत तदब्बर और पक्के यकीन के साथ सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। जब आप इस आयत को 11 बार पढ़ रहे हैं तो इसका एक खूबसूरत तर्जुमा आपके जहन में होना चाहिए कि मेरा रब मेरी औलाद के आगे और पीछे बुराइयों के खिलाफ एक गैबी दीवार खड़ी कर रहा है और उनके तमाम मसाइल को हल फरमा रहा है। जैसे ही 11 मरतबा ये आयत मुकम्मल होती है, आपने आखिर में फिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। सुभान अल्लाह, यहाँ आपका इंतहाई आसान, मुख्तसर और बेपनाह ताकतवर अमल मुकम्मल हो गया। इस पूरे वजीफे पर आपके सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन शर्त यह है कि इन 2-3 मिनटों में आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात और अपनी औलाद के तसव्वुर पर होना चाहिए। अमल मुकम्मल करने के बाद अब आपने अपने दोनों हाथ अपने परवरदिगार के हुजूर फैला देने हैं और रोकर आजिज़ी के साथ अपनी औलाद की हिदायत के लिए दुआ मांगनी है। ज़ाहिरी बात है, जिस माँ बाप का दिल अपने औलाद के रवैये की वजह से दुखी होता है, उनकी दुआ वैसे ही दिल की गहराइयों और तड़प से निकलती है। और शरीयत का यह मुस्तनद उसूल है कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में कभी रद्द नहीं होती। जब एक दुखी माँ या बाप मुसल्ला पर बैठ कर इस नूरी कलाम के बाद अपने बच्चे का नाम लेकर रोएंगे तो अर्श का मालिक उनके बहते आंसू की लाज रखते हुए उस बच्चे की तकदीर और उसके दिल की दुनिया को बदल देगा। ये वो मायानाज अमल है जो तारीख के बड़े बड़े अल्लाह वालों और बुजुर्गों ने अपने मुरीदीन को बताया, और जिन जिन लोगों ने इस अमल को पूरे यकीन के साथ किया उनकी उजड़ी हुई दुनिया बदल गई और उनकी नाफरमान औलादें आज मुआशरे का सबसे बेहतरीन और बाअदब इंसान बन चुकी है। मेरे अजीज़ों, इस मुबारक अमल को आपने अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना लेना है। जब तक आपकी औलाद मुकम्मल तौर पर राह रास्त पर नहीं आ जाती, उनके अखलाक दुरुस्त नहीं हो जाते और वो आपके फर्मा बरदार नहीं बन जाते, आपने इस अमल को नागा किए बगैर रोज़ाना किसी भी एक नमाज के बाद जारी रखना है। कलाम इलाही पर आपका ये पक्का यकीन और तसल्ली ही आपके मसले का असल हल है। मायूसी को अपने करीब भी ना आने दे, क्योंकि अल्लाह के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर आज की ये खूबसूरत और ईमानी गुफ्तगू आपके दिल में उतर गई और आपको अपनी उम्मीद की किरण मिल गई तो इस वीडियो को अपने बाकी परेशान हाल दोस्तों और वालिदैन के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि किसी और के घर का उजड़ा हुआ सुकून भी लौट सके। अल्लाह पाक हम सब की औलादों को नेक साले और वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।